السلام کا تذکرہ فرما کر اللہ پاک فرماتا ہے والتی احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آیة للعالمین. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ بی بی مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرمائی اور ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا. اس کے بعد فرماتا ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ. یہ قرآن مقدس القرآن یفسر بعضہ لبعضا، یہ جو تلک امت ان کا خلت لہا ما کسبت ہے، یہ اسی امت کی طرف اشارہ اللہ پاک کر رہا ہے. اب کیا تھے یہ سب جو تھے، یہ کل الینا راجعون، یہ سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ کے انبیاء تھے. اس کے بعد آگے اس سے پہلے بلکہ سورۃ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. اب یہ ابھی تک یہ نہیں بتا رہے، جس چیز کو یہ کہتے ہیں نا ہم نے دیکھ لیا، یہ نہیں بتا رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے ان کے عقیدے کے مطابق کہ وہ نبی ہوں گے یا امتی ہوں گے. اس بات کا ابھی تک کوئی تذکرہ نہیں کیا، اس بات کا ابھی تک کوئی تذکرہ نہیں کیا. اس کے بعد اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک، یہ وذکر فی الکتاب ادریس، اس میں تذکرہ شروع ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے رفع پر یہ بات ختم ہوئی. تو اللہ پاک فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح من ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. یہ اللہ کے بندے، اللہ کے انبیاء جو تھے، یہ سب میری آیات پر ایمان رکھنے والے تھے، ان کو میں نے ہدایت دی. آگے اللہ فرماتا ہے فخالف من بعدہم خلف. یہ بعد کا بھی کیا معنی ہے؟ ہم نے ان کے بعد وارث پائے جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، جنہوں نے ان کے جانے کے بعد اپنی صلاۃ نماز کو ضائع کیا، اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی اور وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اس کے بعد ہے سورہ شورا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء، گزرے ہوئے انبیاء کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو شامل فرمایا ہے. اس میں اللہ پاک فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو پہلے انبیاء علیہ السلام کا دین تھا، اور ان کو بھی یہ وصیت کی تھی اور آپ کو بھی کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو سیدھا قائم رکھنا اور اس میں فرقہ بازی مت کرنا. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، تم جس توحید کی دعوت دے رہے ہو مشرکین کو ناگوار ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یرید. اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت کے لیے، ہدایت کے لیے چنتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم. ان اہل کتاب نے آپس میں جو تفرقہ کیا اپنی خواہشات اور ضد کی وجہ سے، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور جو لوگ ان کے بعد، ان پیغمبروں کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے، إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وہ ان کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہیں اپنی کتابوں کے اندر. یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گزرے ہوئے انبیاء میں شامل کیا ہے. اس کے بعد میں سورہ بقرہ تیسرا پارہ یہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے تلک الرسل، یہ وہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت بخشی ہے. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کلام کیا اور ان کے بعد کے درجات میں نے بلند کیے. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل دیے، بینات دیے اور جبریل امین سے اس کی مدد فرمائی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، جن کا تذکرہ اللہ فرماتا ہے اگر ان کے بعد اگر اللہ چاہتا تو لوگ ان کی امت آپس میں لڑ جاتے. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انبیاء. شاہ جی توجہ فرمائیں، اب تک میں نے 8 آیات مبارکہ پیش کر دی ہیں اور
یہاں پر جس میں متعدد مقام پہ آپ دیکھ لیں، ایک تو انی متوفی کا و رافعو کا الیہ پیش کی، اور اسی طرح پر رفعہ اللہ، میں نے شاہ صاحب سے پوچھا تھا مطالعہ کی وضاحت کریں، جواب کوئی نہیں آیا۔ انی رافعو کا پر تابعین کی تفسیر پیش کی، صحابہ کی، حضرت ابو ہریرہ کی، جواب کوئی نہیں آیا۔ اور اسی طریقہ سے قبلہ موتی پر میں نے احادیث اور صحابہ تابعین کی تفاسیر پیش کی، جواب کوئی نہیں آیا۔ شاہ صاحب نے حضرت مولانا حسین علی صاحب اور حضرت مولانا شیخ القرآن غلام اللہ پر جھوٹ بولا تھا، خیانت کی تھی، آدھی عبارت پیش کی، آدھی چھوڑ دی، وہ میں نے پیش کی، جواب کوئی نہیں آیا۔ انہ علم للصحابہ، مسلم شریف سے معنی حضرت ابو ہریرہ کا پیش کیا، فقرؤ ان شئتم، جواب کوئی نہیں آیا۔ اور اسی طرح صحابہ تابعین سب سے پیش کیا، جواب کوئی نہیں آیا۔ اور اسی طرح ان اراد ان یہلک، اس پر شاہ صاحب نے بڑی بات کی کہ اس سے تو پتہ چلا کہ پھر سب کو زندہ ماننا پڑے گا، تو اگر اس سب کو مردہ ماننا ہے تو آپ کیسے زندہ بیٹھے ہیں؟ من فی الارض میں تو شاہ بھی ہے نا، من فی الارض جو زمین میں ہے تو اس میں شاہ بھی ہے، تو آپ زمین پہ اگر اس کا معنی مر گئے ہیں تو پھر آپ کو مر جانا چاہیے تھا آج کے مناظرے سے پہلے، تاکہ اس ذلت سے بچ جاتے، لیکن آپ بھی من فی الارض میں زندہ ہیں، وہ بات میں نے نہیں کی۔ میں نے کہا ان ارادہ، یہ قضیہ کون سا ہے شاہ جی؟ ان ارادہ آ گیا، یہ واو امہو کے ساتھ واو لگی ہے، من فی الارض کے ساتھ واو لگی ہے، اس واو کا بھی ذرا معنی کرو، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے قرآن کی تعریف کرتے ہو، تو جو وہ بات۔ اور پھر شاہ جی نے پتنی تلاوت کی، اور جو انہوں نے اس میں 13 غلطیاں کی ہیں ترجمے میں، ادھر ادھر کر کے کچھ تو ایسی غلط پڑی ہے، یہ جو ابھی ایک رکوع کا ترجمہ کر رہے تھے، لیکن الحمدللہ اس رکوع میں سے بھی ایسی آیت کوئی نہیں مل سکی جس میں یہ ہو کہ حضرت عیسیٰ پہ موت آ چکی ہے۔ تو آپ حضرات سن چکے ہیں، سیڈیاں بھری جا چکی ہیں، پوری دنیا انشاءاللہ دیکھے گی، اور شاہ صاحب صرف یہ مجلس نہیں، اکیلی قبر میں جانا ہے، خدا کی قسم وہاں پر یہ نخرے کام نہیں آئیں گے، اور پوری امت نبی قرآن رسول سے ہٹ کر، صحابہ تابعین پوری امت سے ہٹ کر ایک نیا نظریہ دینا وہاں کام نہیں آئے گا۔ غور فکر کریں، میرے ان دلائل کو دیکھیں، اور اس مناظرہ کے بعد بھی جب آپ چاہیں آپ کی تسلی کرانے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس تشریف لائیں، آپ کا کرایہ بھی میں خود دوں گا۔ تو اب یہاں پر میں پیش کر رہا تھا میرے محبوب مکرم کی احادیث آیات، 22 آیات ہیں ہمارا مستدل، لیکن اب وقت کم ہے، ان کو میں جہاد پہ اکتفا کرتے ہوئے، یہ ہے مجمع الزوائد حدیث کی کتاب علامہ ہیثمی کی، اس میں فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لارجو، ہاں ایک بات شاہ صاحب کر رہے تھے کہ قد جاء اشراطھا، کہ قیامت کی علامتیں پوری ہو چکی ہیں۔ شاہ جی آئندہ قیامت کی علامت کوئی نہیں آئے گی، آپ خود ایک قیامت کی علامت ہے، خدا کی قسم قیامت کی علامت ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں یجادلون بالقرآن، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، دجال کے سارے فتنے، تو شاہ صاحب کا اپنا وجود باوجود خود قیامت کی علامت ہے، جو دجال سے کم درجے کی ہے لیکن ہے بہرحال ضرور۔ تو ساری شرطیں نہیں، آپ کی آمد بھی قیامت کی علامت، اس کا کسی نے انکار نہیں کیا، آپ کی آمد، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت ساری شرطیں پوری ہو گئی۔ اشراط 3 قسم پر ہیں، ایک بالکل قریبہ ہیں، ایک متوسطہ ہیں، ایک بعیدہ ہیں، لیکن آپ بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی لارجو ان طال بی عمری، اگر میری زندگی لمبی ہو گئی تو میں بھی امید کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہو جائے گی۔ فَإِنْ عَجِلَ بِي مَوْتٌ، ان عاجل بھی موتن، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر مجھے موت آ گئی فمن لقیہ منکم فلام، میرے امتیو میں دنیا سے چلا جاؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں، تم نے میرے سلام کہنے حضرت عیسیٰ کو، میرے سلام کہنے حضرت عیسیٰ کو، اللہ کے رسول سلام دے رہے ہیں، اور ذرا کر اس پہ انکار، فرماتے ہیں فَهُوَ هَذَا رِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ، اس حدیث میں ذرا اعتراض کر کے دیکھ، صحیح سند کی حدیث، میرے رسول کی حدیث نہ ماننے والا خدا کی قسم اس طرح کا کافر ہے جس طرح قرآن کا منکر کافر ہے۔ وہ 8 ایتیں وہ بھی ہو گئی۔ اب ذرا میرے محبوب مکرم کی
جہاں پر بخاری شریف صفحہ 638 ہے، اس میں فرمایا قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب۔ اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک حضرت عیسیٰ نازل نہ ہوں، نازل نہ ہوں۔ یہ جہاں پر ینزل فیکم، اور جہاں یہ ترمذی شریف ہے، ہو سکتے ہے بخاری سے پارہ اور بڑھ جائے، یہ ترمذی ہے اور اس کا صفحہ 538 ہے۔ اس میں اللہ کے محبوب مکرم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ان ینزل فیکم ابن مریم، تم میں ابن مریم ضرور نازل ہوں گے۔ اور اسی طریقہ سے یہ بخاری شریف سے ایک اور حدیث جہاں پر بھی اللہ کے رسول قسم اٹھا کے کہتے ہیں، حدیث نمبر 3448، اس کے اندر قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ والذی نفسی، اور ساتھ ہی یہ حدیث نمبر میرے پاس ہے 3449، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، اس وقت کیا مزے ہوں گے جب عیسیٰ علیہ السلام تم میں آئیں گے۔ نزل عیسیٰ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وامامکم منکم، اور امام تم میں سے ہوگا۔ وہ جو میں نے پہلی حدیث پڑھی، شاہ صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ ختم نبوت کے خلاف ہے، میں نے آیت پڑھی، اس کا جواب کوئی نہیں آیا۔ شاہ جی ذرا غور کرو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کا جواب دو، ہمت کرو۔ وہاں پر میں نے ثابت کیا آپ کے زمانہ کے اندر کوئی دوسرا نبی یا دوسرے نبی کے زمانہ کے اندر آپ آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس کو امتی بننا پڑتا ہے، لیکن آپ کی ختم نبوت پہ فرق نہیں آتا، آپ کو ختم نبوت کا معنی نہیں آتا۔ ملا علی قاری کی برکات اٹھا، کشاف اٹھا، ابن جریر اٹھا، اور طیبی اٹھا، کستلانی اٹھا، اور عین عمدۃ القاری اٹھا، کائنات کی کسے محدث کی کتاب اٹھا، سب لکھ رہے ہیں کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ جب آپ کو نبوت مل گئی، آپ کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، کسی کو مل نہیں سکتی۔ حضرت عیسیٰ کو نبوت پہلے سے ملی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ بعد کے اندر ملے گی، مت لوگوں کو دھوکہ دو۔ تو جہاں یہ میرے پاس مسلم شریف اور اس کے اندر آ رہا ہے جہاں پر دجال کی بات، اور وہاں پر بھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث ہے، یہ مسلم کا حدیث نمبر میرے پاس ہے 2938، یہ حدیث، یہ ذرا گھروں میں دیکھنا، جہاں پر بھی یہی آتا ہے فَيَنزِلُ، اب ذرا خیال کرنا ہے، عجیب بات ہے، اِذَا بَعَثَ اللَّهُ، اِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ اتاریں گے، بھیجیں گے مسیح بیٹا مریم کو، فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفید مینارے کے پاس اتریں گے۔ اللہ کے رسول تو جگہ بھی بتا رہے ہیں، منارۃ البیضاء شرقین دمشق، کہاں اتریں گے؟ دمشق شہر کے اندر اتریں گے۔ اور آگے پھر چلتے ہوئے اسی حدیث پہ صاف آتا ہے جاتی عیسیٰ ابن مریم قوم، حضرت عیسیٰ کے پاس ایک قوم آئے گی، قد عصمہم اللہ، لمبی بات ہے، یہ 20 احادیث ہو چکی ہے، یہ 21ویں حدیث ہے، آخری حدیث، جہاں پر یہ راوی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کے دربار کا مفسر۔ آپ ذرا خیال کریں، ابن عباس بھی مفسر ہے دربار نبوت کا، ابن مسعود بھی، بھلا ان سے زیادہ اچھا سے قرآن سمجھ رہا ہے۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا معراج کی رات جب میں آسمانوں پہ گیا تو وہاں میری حضرت عیسیٰ سے بھی ملاقات ہوئی۔ جو آگے اگلا میں جملہ جو بتانا چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، تذکرہ چھڑ گیا قیامت کا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، لقیا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ فتذاکروا الساعۃ، قیامت کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم سے شروع ہوا، فسألوہ عنہا، پوچھا حضرت ابراہیم سے جی قیامت کدو آسی، انہاں آخر جی کوئی پتہ